अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं झंग से शोरकोट गढ़ महाराजा समेत गिरदो नवाह में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। लोड शेडिंग के सताए लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। झंग शोरकोट और देहातों में तेज आंधी और गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम तब्दील हो गया। लोड शेडिंग के सताए लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शोरकोट और गिरदो नवाह में तेज बरसात की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं साहिवाल का। मोटरवे पुलिस चीचावतनी साहिवाल बेट नंबर 16 ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। मोटरसाइकिल सवार की गुमशुदा नकद रकम और मोबाइल फ़ोन असल मालिक के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर जाहिद खुदादाद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन ने दौरान ड्यूटी एक मोटरसाइकिल सवार कमर जमान जो कि अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बीवी बच्चों के हमरा चीचावतनी से हड़प्पा की जानिब जा रहा था। चीचावतनी से आगे मोटरवे पुलिस अफसरान ने उसको हेलमेट ना पहनने की वजह से रोका और कानून के मुताबिक 200 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ रवाना हो गया, मगर उसकी बीवी का हैंड बैग रोड पर गिर गया। मोटरवे पुलिस अफसरान ने फ़ौरन बैग अपने कब्जे में लिया और जदीद इलेक्ट्रॉनिक चालान के ज़रिए मोटरसाइकिल सवार को मोबाइल नंबर ट्रेस किया और उससे रब्ता करके उसको बताया कि आपका गुमशुदा हैंड बैग मोटरवे पुलिस के पास है। कमर जमान नामी मोटरसाइकिल सवार मौके पर पहुंच गया। उसके सामने उसका हैंड बैग खोलकर दिखाया गया जिसमें नकद रकम मुबालिग 18,000 रुपये और 2 अदद मोबाइल मालियाती तकरीबन 24,000 रुपये गवाहों की मौजूदगी में असल मालिक के हवाले कर दिए। अपना सामान हासिल करके कमर जमान ने बहुत खुशी का इजहार किया। मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तगदूद करने के बाद उसकी नकद रकम और मोबाइल फ़ोन उसके हवाले किए। हेलमेट दे चलान की वजह तो हेलमेट ना पहनने की वजह तो मेरा 200 का चलान होया तो जमीन 200 चलान होया तो मैं अगे जा रहा से रस्ते तो तकरीबन जूँ ही मैं अपने दूसरा गाँव के कोल जगह शहर के कोल पहुँचने लगा तो मेरे ना बेगम का पर्स कितने रस्ते गुम हो गया गया वो रस्ते पर्स गुम हो गया तो उसे वापस आ रहे थे रस्ते के मैं यही सोचू बस चलिए हाँ कितने ले गया जिनकी वजह तो एक काल आई 2 काल 6 काल आई फिर एक काल अटेंड की जिन्हें पूछा भी हाँ कौन बोल रहे हो मैं कमर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब असं बोल रहे हैं जनाब मोटरवे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि थोड़ी कोई चीज़ गुम हुई है ऐसी कहानी गुम हुई है लिहाजा वो मेरा पर्स है ऐसी उन्होंने मेरा पर्स मेरे वापस किया मेरे पैसे मेरा मोबाइल फोन मेरे चलान की वजह तो मेरा उन्होंने नंबर ट्रेस करके कोशिश करके 6 कालन की उन्होंने शुक्र अदा करना और IG पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना जो IG मोटरवे पुलिस उन्होंने जो चीचावतनी का अमला जोड़ा है अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे इन्होंने मेरे हर चीज़ मेरा वापस की है। अल्लाह ताला IG पुलिस भी खुश रखे जिन्होंने मतलब कि साढ़े वास्ते है अदारा काम किया है और नहायत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सारे खुश रखे। एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 साहिवाल की प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज 2022 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 के मुमकिना सैलाब 2022 की तैयारियों के सिलसिले में प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज लॉयर बारी 2 आप पर की गई। मॉक एक्सरसाइज में मेहमान खसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद गजनफर अफजाल ने शिरकत की। उसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिविल डिफेंस पंजाब पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, महकमा हेल्थ, महकमा एनहार, महकमा लाइफ स्टॉक, एदी, PDMA फाउंडेशन और तमाम लाइन डिपार्टमेंट के अहदेदारान भी शामिल थे। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 साहिवाल और मुतलका सरकारी इदारों ने तैयारियां शुरू कर दी। सैलाब की तैयारियों के सिलसिले में साहिवाल में नहर लॉयर बारी 2 आप पर रेस्क्यू 1122 साहिवाल ने फर्जी मशकों का मुजाहरा किया। इस दौरान रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में फंसे और डूबे हुए अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल करने की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। इस मौके पर सैलाब के हवाले से रेस्क्यू और दीगर इदारों की इस्तेदाद कार और साजो सामान के स्टॉल्स भी लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला की क़यादत में रेस्क्यू 1122 साहिवाल की कारकर्दगी काबिल सताइश है। रेस्क्यू 1122 साहिवाल और ज़िले इंसानिया मुतवक्का सैलाब के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार हैं।
रेस्क्यू 1112 साहिवाल किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। काले की मंडी प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम रेस्क्यू 1112 ने तरबीती सेशन का इनेकाद किया। एमरजेंसी से निपटने के लिए फर्स्ट एड की मालूमात फ्राहम की गई। प्रेस क्लब के मेंबरान ओहदेदारान समेत इलाके भर से नौजवानों की भरपूर शिरकत। प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड की इस काविश पर प्रेस क्लब ओहदेदारान और रेस्क्यू 1112 हाफिजाबाद की पूरी टीम को आवाम की तरफ से खराजे तहसीन पेश किया गया। प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम रेस्क्यू 1112 के तरबीती सेशन का इनेकाद किया, जिसमें प्रेस क्लब के मेंबरान ओहदेदारान समेत इलाके भर से नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। सेशन में मुख्तलिफ नवैयत की एमरजेंसी से निपटने के लिए प्रैक्टिकली और वीडियो लिंक के ज़रिए मालूमात फ्राहम की गई, खसूसन एक्सीडेंटल मौके पर जिनमें बच्चों के हलक में कुछ फंस जाना, बाजू या टांग की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, पानी में गिर जाना, आग लगने की वजह से झुलस जाना और आग के धुएं से सांस का रुक जाना वगैरह को फर्स्ट एड दी गई। उसको प्रैक्टिकली और वीडियो लिंक के ज़रिए सिखाया गया। रेस्क्यू 1112 ट्रेनर हाफिज़ मोहम्मद शुएब मोहम्मद जाहिद का कहना था कि रेस्क्यू फाइंडर डॉक्टर रिजवान नसीर के वीएन जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई के मुताबिक हर घर में और हर ख़ानदान में एक रेस्क्यू वॉलंटियर का होना बहुत ज़रूरी है। मजहबी माशरे में लोग बाकायदा मुख्तलिफ इदारों में फीसेस देकर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि मुमकिन ख़तरात से ख़ुद को महफूज रखने के साथ साथ दीगर लोगों की जानों को भी बचाया जा सके। जबकि पाकिस्तान का ये पहला इदारा रेस्क्यू 1112 है जिसकी कोशिश है कि हर इदारे और पब्लिक पॉइंट पर जाकर लोगों को फ्री ट्रेनिंग दी जाए ताकि किसी भी किस्म की एमरजेंसी में इंसानी जानों को बचाने के लिए फर्स्ट एड मुहैया की जा सके। आखिर में रेस्क्यू की टीम ने प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड का तरबीती सेशन का इनेकाद करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इलाके भर के नौजवानों ने रेस्क्यू ट्रेनर्स टीम और प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड को खराजे तहसीन पेश किया। कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इलाके की फलाह व बहबूद में अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। एक और खबर है शोरकोट से। तहरीक महनाजुल कुरान के सीनियर रहनुमा साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोरकोट सिटी प्रोफेसर शेख इकबाल ताहिर ने आज 17 जून सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से अपने बयान में कहा कि 17 जून को दिन दहाड़े हमारे 14 खून हुए। 8 साल गुजर चुके हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अदलिया के जजेस भी कोई पेशरफ्त या इंसाफ नहीं कर रहे। मौत एक असल हकीकत है, मुसलमा हकीकत है। मौत के बाद एक अल्लाह की अदालत भी लगनी है और बास परस होनी जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्यों नहीं निभाई? अपने मनसब से आवाम को इंसाफ क्यों नहीं दिया? ऐसे लोगों की आखिरत ख़राब होगी। आज कातलों की दुनिया ख़राब हो चुकी है। पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, चैन नहीं, नींद नहीं आ रही, तड़प रहे हैं, फंस चुके हैं। इनसे सबक हासिल करना चाहिए। मेरी आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस से अपील है कि इस मसले को जल्द लेना चाहिए और प्रोसेस में डालकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कातलों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। रुख करते हैं तहसील झुटा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दाजुल यूनियन कौंसल तल शमाली में हसो खान कलोई की जगह पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में सूबाई वज़ीर ख़जाना सरदार अवैस खान लुगारी के साहबजादे सरदार अमार अवैस अहमद खान लुगारी ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के जलसे से हसो खान कलाई और रियाज खान अहमदानी ने अपनी बरादरी समेत सरदार अमार अवैस अहमद खान लुगारी की क़यादत पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। दाजुल यूसे तल शमाली में नौजवान HEY क़यादत बासलाहियत बाइखलाक ग्रेट लीडर सरदार अमार खान लुगारी का अहले इलाका की तरफ से शानदार इस्तकबाल और उनकी क़यादत पर एतमाद करते हुए अहले इलाका मोअज़्ज़ज़ीन उमाइदीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जलसे में शरीक हसो खान कलोई, रियाज अहमद हमदानी, फ़िदा हुसैन, साबिक नासिर महबूब खान खोसा, मतलूब खान अहमदानी, रसूल बख्श खोसा, बगा खान खोसा, मोहम्मद खान अहमदानी, हाफिज़ इकबाल, सैफुल्ला, अमीर बख्श अहमदानी, हुसैन बख्श अहमदानी, कामरान कलोई, शेर मोहम्मद, फ़ारूक खान, नूर मोहम्मद ने शिरकत की। खबर है डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब कोट छुटा के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सरपरस्त आला सैयद फरहत अब्बास नकवी और सदर प्रेस क्लब अकबर खान चांडिया कर रहे थे। रैली प्रेस क्लब कोट छुटा से शुरू हुई और मेन अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर सरपरस्त आला सैयद फरहत अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए कहा
کہ انڈیا بار بار گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے ہمیں معطل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. صدر پریس کلب اکبر خان چانڈیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھرپور طریقے دفاع کر سکتی ہے. ریلی میں انڈیا مرد آباد کے نعرے بھی لگائے. ریلی میں نذیر انجم احمدانی، حشمت علی قریجہ، غلام شبیر لاشاری، آفس سیکرٹری عطا اللہ خان میرانی، احسن رضا کھوکھر، جام محمد طارق، منظور احمدانی، رانا محمد سلیم، عبدالحمید نطقانی، ضمیر عباس بھٹا، جام غلام اکبر، مرید حسین تالپور، محمد الیاس لانگا، ظہور احمد لسکانی، میر مجاہد حسین، سجاد احمد سیال، وقاص احمد سیال، مقدم سلیم بغلانی، غلام فرید دودیانی، غلام یاسین رمانی، سیف اللہ احمدانی، محمد طارق مسوانی، سیف اللہ میرانی، قاسم خان چانڈیا، ملک غلام عباس مولانا، قاضی سمیع اللہ، عبد الرحیم قریشی، محمد اجمل لاشاری سمیت دیگر درجنوں صحافی شامل تھے، جبکہ مقامی پولیس نے فل پروف سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا. رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا. اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی لاڑکانہ سرفراز نواز کی زیر صدارت لاڑکانہ پولیس کا 26 جون کو بلدیاتی الیکشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس میں ایس پی ہیڈ کوارٹر آصف رضا بلوچ، اے ایس پی میاں علی رضا، انسپکٹر اسد اللہ شیخ، ریڈر راشد خان پٹھان، انچارج ڈی آئی بی منیر احمد سمو سمیت ضلع کے تمام ہیڈ محررز نے شرکت کی. 26 جون کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور موجودہ صورتحال تمام خطرات کے پیش نظر کوئک رسپانس اور کیو آر ایف فورس بنائیں گے. تمام ہیڈ محرر صاحبان اپنے اپنے علاقے کے پولنگ سٹیشنز کے لسٹ اور عمارت کو ابھی سے چیک کریں تاکہ الیکشن والے دن کوئی پریشانی نہ ہو. اپنے سٹاف کو الیکشن کمیشن کی ایس او پی کے بارے میں آگاہ کیا جائے. ایس ایچ او اپنے علاقے کی تمام تر پولنگ سٹیشنز کا ذمہ دار ہوگا جہاں پہ وہ گشت کرتا رہے گا اور پولنگ سٹیشن کا جائزہ لیتا رہے گا. تمام ڈی ایس پی صاحبان اپنی سب ڈویژنز کی تمام پولنگ سٹیشنز کا ذمہ دار ہوں گے. تمام ڈی ایس پی صاحبان اپنی اپنی سب ڈویژنز میں میٹنگز کریں. کیو آر ایف پورے ضلع کو سیکٹر میں تقسیم کیا گیا. ہر سیکٹر کے پاس 2 پولیس موبائل اور 15 کی نفری موجود ہوگی اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ کسی ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری طور پر اس کی اطلاع ایس ایس پی لاڑکانوں کو دی جائے اور فوراً بتائی گئی پولنگ سٹیشن پر پہنچ کر صورت پر کنٹرول کیا جائے. الیکشن کے تمام عمل میں قانون کی رٹ قائم کی جائے گی اور امن و امان کی فضا برقرار رکھی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کہرور پکا سے. سابق ایم این اے نواب حیات اللہ خان ترین کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں ضلع لودھراں کی سیاست کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. سابق ایم این اے نواب حیات اللہ خان ترین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں حکمرانوں نے غریبوں کی کھال تک نوچ لی. جو حکمران مہنگائی ختم کرنے آئے تھے انہوں نے 2 گنا مہنگائی کر دی. یہ صرف اپنے کیس ختم کرنے آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک محب وطن انسان ہیں. مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا عمران خان سے میری سوچ سے بھی اچھی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں بڑا مطمئن ہوں اور چونکہ میں نے عمران خان سے خود میں ریکویسٹ کی. میں نے 3 دفعہ میرے بیٹے برہان نصر اللہ میں بھی تھا اور اس میں حاجی قاسم خان بھی تھا, ایم این صاحب کا میں نے طاہر صاحب کا ایم پی بھی تھا. تو آپ سے 3 دفعہ سے ہم ملے ہیں. جو میری ترجمانی کی ہے سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ, معاشی طور پہ, وہ عمر ایوب اسد عمر تقریباً 45 منٹ ہوگی. تو پھر میری وہ تاریخ تھی, اس کی ترین کہاں سے آئے, کیسے گئے, پھر میں نے بتایا ترین بشین سے آئے ہیں, زیارت میں گئے, زیارت سے پھر لوہر لائی میں آئے, لوہر لائی سے پھر میرے پردادے کے پردادے جنگل آباد مظفرگڑھ میں, اس میں جمشید دستی بھی تھا, اس نے بھی سیر ہلایا, واقعی ان کا رقبہ ہے. تو پھر ہم اس سے شفٹ کر کے ملتان ہے, ملتان سے پھر شفٹ کر کے. خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے. بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق قائد عوامی تحریک علامہ طاہر القادری کے حکم پر ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی شدید بارش میں مختلف روٹ سے ہوتی ہوئی ریلوے کراسنگ عباس چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے ناحق خون پر عدلیہ اور حکومت کی خاموشی پر احتجاج کر رہی تھی. اس موقع پر ضلعی صدر عوامی تحریک جمع خان اور سرپرست عوامی تحریک بھکر صاحبزادہ سید حسنین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے عدلیہ سے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. کہا کہ وہ اپنا حق لے کر رہیں گے.
ہمارے پرامن احتجاج کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے، ہم قائد کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ریلی میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ایک اور خبر ہے بھکر سے۔ بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بھکر سعید علی رضا کی طرف سے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد علی شاہد کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایس ڈی پی او آفس، ڈی پی او برانچز نے شرکت کی۔ ڈی پی او بھکر سعید علی رضا نے پھولوں کے ہار پہنائے اور اعزازی شیلڈز دے کر رخصت کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے بلدیہ ہارون آباد کے سبزہ میں کھلی کچہری لگائی، جہاں عوام کے مسائل سنے، سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے، موقع پر مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور انسپکٹر جنرل آف پولیس راؤ سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے بلدیہ ہارون آباد کے سبزہ میں کھلی کچہری لگائی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں، ان کے ازالے تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے درمیان خلش کو دور کرنا ہے۔ میرے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا۔ سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے، ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ڈی پی او بہاول نگر نے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او بہاول نگر نے سائلین کے مقدمات فوری طور پر درج کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد ہمارا مقصد ہے۔ کھلی کچہری میں انجمن تاجران ہارون آباد کے حافظ محمد عمیر یاسین ملک، محمد ریاض خلجی نے تاجران کے مسائل پیش کیے اور موجودہ تجاویز بھی پیش کی۔ چوتھی میری کھلی کچہری ہے جو میں مختلف جگہوں پہ خود جا رہا ہوں۔ بنیادی مقصد جو کھلی کچہری کا وہ یہ ہوتا ہے کہ رخ کرتے ہیں گمبٹ کا۔ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق آج گمس ہسپتال گمبٹ میں ینگ پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر رہب علی بھامبھن اور صوبائی وائس چیئرمین جاوید علی لاکھو اور قربان ملا کاشف علی، مومن علی، تنویر علی، آصف علی، ریاض علی، نیک ڈول تعمیر، انور ارشاد علی ملا اور دیگر نے گمس ڈائریکٹر رحیم بخش بھٹی کو گمس میڈیکل کیپٹل سٹی کا درجہ ملنے پر شاندار استقبال کر کے مبارکباد پیش کی، جس میں گمس ڈائریکٹر رحیم بخش بھٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر صنعت پیداوار مختوم مرتضیٰ محمود اور سیکرٹری امداد اللہ بوسال کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مختوم مرتضیٰ محمود کی انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی درآمد کے لیے خصوصی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر صنعت و پیداوار کا خوردنی تیل کی درآمد کے لیے ذاتی خرچے پر انڈونیشیا کا دورہ قابل ستائش ہے۔ بروقت درآمد سے ملک میں خوردنی تیل کے متوقع بحران کے خطرے کا سدباب ہوا۔ خوردنی تیل کے کارگو کی آمد سے تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار اور سیکرٹری کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر صنعت و مختوم مرتضیٰ محمود نے خوردنی تیل کی درآمد کے لیے ذاتی خرچے پر انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا۔ ان کے دورے کا مقصد ملک میں خوردنی تیل کی درآمد سے متوقع بحران کا سدباب کرنا تھا۔ وزیر صنعت کی کوششوں کی بدولت انڈونیشیا سے 2.5 لاکھ میٹرک ٹن 10 بحری جہاز پاکستان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بحری جہازوں کی پہلی کھیپ وزیر صنعت پیداوار کی انڈونیشیا میں موجودگی کے دوران ہی پاکستان روانہ کر دی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان کرنے والے وفاقی بجٹ کو غیور عوام نے مسترد کر دیا۔ اس بجٹ نے عوام کا مرنا بھی مہنگا کر دیا۔ اینٹیں، سیمنٹ، بجری اور ریت مہنگی ہونے سے قبر کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ بجٹ میں عوام کو زندہ درگور کرنے کا بندوبست صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ امپورٹڈ نااہل حکومت کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عوام دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے اور پینشنز کی پینشن میں 5% اضافہ جو کمر توڑ مہنگائی کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے ضلعی صدر صاحبزادہ حافظ محمد اسلم فریدی نے جامعہ فریدیہ تجوید القرآن ہارون آباد میں ایک علماء کرام اور شہری عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
کہا کہ امریکی غلامی سے نجات حاصل کیے بغیر ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اگر 5 سال کے لیے تمام ترقیاتی بجٹ صرف قرضے اتارنے پر خرچ کیے جائے اور نئی سڑکیں، نالیاں، گلیوں کا بجٹ تو قرضہ اترنے میں لگا دیا جائے تو ملک کا قرضہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ قوم کی خدمت کا جذبہ لے کر سیاست میں آئے ہیں تو بغیر مراعات کے کام کریں۔ پنجاب کے ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ کی رقم ترقیاتی کاموں کے نام پر سیاسی رشوت دی گئی ہے جو آئندہ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوگی۔ آج امام اہل سنت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی کے نظریات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ رخ کرتے ہیں دائرہ دین پناہ کا۔ ملک کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو تھانہ سٹی کی حدود میں دن دہاڑے بااثر اوباشوں کا غریب محنت کش پھل فروش لڑکے پر تشدد۔ بااثر اوباشوں نے محنت کش پھل فروش نوجوان پر تشدد کے دوران ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پھٹا رکشے سے پھل بھی پھینک دیے اور جیب سے نقدی بھی چھین لی گئی۔ جی بالکل، کوٹ ادو میں بااثر اوباشوں نے غریب محنت کش پھل فروش پر تشدد کیا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پھٹا رکشے سے پھل بھی پھینک دیے، جیب سے نقدی بھی چھین لی۔ مدعی کی طرف سے بااثر ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں درخواست دینے پر پولیس کارروائی کرنے کی بجائے صلح کے لیے دباؤ ڈالنے لگی۔ تھانے کے کئی چکر کاٹنے کے باوجود پولیس ملزمان کے خلاف FIR دینے سے انکاری۔ متاثرہ لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ تھانے میں درخواست دینے پر نامعلوم افراد گھر پر آ کر اسلحہ دکھا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ تشدد کا شکار ہونے والے غریب محنت کش اور اس کے والدین نے اعلیٰ حکام سے ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اولا سارے فروٹ شروٹ بھی سٹے نے ساری جیب جی رقم آئی وہی کاٹ کے دینا اولا اسلحہ دکھائے نے اولا ویڈیو بنا کے نیٹ تے ساڑی دیتے اسٹیٹس لائے نے اولا سا تھانے گئے ساری درخواست کہیں نہیں سنی ساکوں اولا انہیں کو پتہ لگے بھی تھانے درخواست دیں پر اولا سا گھر آ کے کچھ نے ریفل شیفل لکھائی نے پسٹل لکھائے نے بھائی تھانے اولا تو درخواست دینا نہ ویسو تو آپ کا سا مار گتے سو۔ اور ادھر مرید کے لیسکو واپڈا ڈویژن سٹی مرید کے میٹر ریڈر کی فرعونیت مٹھی گرم نہ ہونے پر غریب محنت کش کو بجلی کی سہولت سے محروم کر دیا۔ متاثرہ صارف کا شدید احتجاج اور اعلیٰ حکام سے نوٹس۔ مرید کی نواحی آبادی کشمیر بیکر زمنو آباد کے رہائشی محنت کش محمد یاسین نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ لیسکو واپڈا ڈویژن سٹی مرید کا طارق نامی میٹر ریڈر جو کہ مجھ سے بلا وجہ پیسے مانگ رہا تھا جسے میں نے پیسے دینے سے انکاری کی تو مذکورہ میٹر ریڈر نے میرا بجلی کا گھریلو کنیکشن کاٹ کر میٹر اتار لیا۔ حالانکہ میرے ذمے واپڈا کا ایک پیسہ بھی واجب الادا نہیں ہے، میں ہر ماہ باقاعدگی سے بل ادا کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود مذکورہ راشی میٹر ریڈر نے مجھے بجلی کی سہولت سے محروم کر دیا۔ آج 4 روز سے میں اور میرے بیوی بچے شدید گرمی اور اندھیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو کہ سراسر ظلم و زیادتی کے مترادف ہے۔ شہری نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض سے لاعلم اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اور رشوت نہ دینے کی رنجش پر مجھے بجلی کی سہولت سے محروم کرنے والے اہلکار کو انکوائری کر کے معطل کیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مورگاہ کے علاقے میں ہونے والے اندھے قتل کا ڈراپس۔ مقتول محمد امین کی اہلیہ اور 2 بیٹے قاتل نکلے۔ قتل کی واردات میں ملزمہ کا آشنا بھی شامل تھا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقتول کی اہلیہ سغرا بی بی اور بیٹے اسد کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کے دوسرے بیٹے اور آشنا کی گرفتاری کے لیے ریڈز جاری ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے مقتول کو ہتھوڑے کا وار کر کے قتل کیا اور نعش گراؤنڈ میں پھینک دی تھی۔ مورگاہ پولیس کا گزشتہ روز گراؤنڈ سے متعلق طول محمد امین کی نعش ملی تھی۔ SSP انویسٹیگیشن غضنفر علی شاہ کی SP پوٹوہار رانا عبدالوہاب اور مورگاہ پولیس کو شاباش۔ ملزمان کی فوری گرفتاری انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر SP صدر احمد زنیر چیمہ کی زیر نگرانی تھانہ چونترا اور چکری پولیس کا چونترا کے علاقہ سنگرال میں سرچ آپریشن۔ SP صدر احمد زنیر چیمہ کی زیر نگرانی سرچ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد اور 11 ملزمان گرفتار۔ 4 ملزمان سے کلاشنکوف، 4 رائفل، 12 بور، 2 پسٹل، 30 بور اور بھاری مقدار میں گولیاں برآمد ہوئی۔ ملزمان میں اسامہ، بلال، اسد، زہیب، عرفان، حامد، ولید، جبیب، ذوالجوش، شان علی اور محسن شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونترا میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔
CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी के SP सदर अहमद जुनैर चीमा और पुलिस टीम्स को मौसर सर्च ऑपरेशन पर शाबाश। असला, मंशियात और कानून शिकन अनासर के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी रहेगा। और इधर बैंक के पैनल्स में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुरीद के बैंक ऑफ पंजाब मेन बाजार मुरीद में इलेक्ट्रिक पैनल्स में आग लग गई। मुरीद के आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान ना हुआ। रेस्क्यू 1122 मुरीद के फायर फाइटिंग टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर के साथ इंतहाई पेशावराना महारत से आग पर काबू पा लिया। आग लगने से तकरीबन 5 लाख मालियत का नुकसान हुआ, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाने से तकरीबन 50 लाख मालियत को महफूज बना लिया गया। खबर है तंगवानी से। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर के अपने भाइयों ने जुल्म की इंतहा कर दी। तंगवानी में मजदूर से छीने गए पैसे और साइकिल वापस ना हो सकी। मजदूर शख्स का कल से मुसलसल एहतजाज। तंगवानी पुलिस ने भी मजदूर शख्स से इंसाफ नहीं किया। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे जो पैसे खैरात में मिलते हैं वो मेरे भाई मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। मजदूर अब्दुल वहाब मलिक का ये कहना है। कल सरेआम तंगवानी शहर में मेरे भाइयों ने मुझ पर तशद्दुद किया, पैसे भी छीन गए और साइकिल भी ले ली। भाइयों के तशद्दुद की शिकायत तंगवानी पुलिस के पास लेकर गया तो उन्होंने भी इंसाफ नहीं किया। SSP कश्मीर अमजद शेख से अपील करते हुए मजदूर अब्दुल वहाब मलिक ने कहा कि मुझे मेरी साइकिल वापस करवाई जाए और मेरे जालिम भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंसाफ नहीं मिला तो SSP कश्मीर के गेट पर एहतजाज करूँगा। फाजलपुर से मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब मोहम्मदपुर देवान की तरफ से भारत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी पर शदीद एहतजाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर अमन एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रेस क्लब मोहम्मदपुर देवान के ज़ेरे एहतमाम भारत में BJP रुकन को हुकूमती तर्जुमान गुस्ताख मलऊना खातून की तरफ से आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर देवान मुजाहिद सलीम मुगल ने की। रैली दफ्तर प्रेस क्लब मोहम्मदपुर से शुरू होकर मोहम्मदी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी मजहबी लोगों के अलावा सिविल सोसाइटी, शहरियों, किसान रहनुमाओं और ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने इंडियन हुकूमती तर्जुमान गुस्ताख मलऊना खातून को खूब आड़े हाथों लिया और गुस्ताखी की भरपूर मजम्मत की गई। रैली की फ़ज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारों से गूंजती रही। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार और उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने इंडिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। रैली के इख्तिताम पर उम्मत मुसलमा वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। प्रेस क्लब की तरफ से तमाम शुरका का शुक्रिया अदा भी किया गया। खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतहदा हुकूमत के अदारों को फाल करने की पॉलिसियों का तसलसल है। गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए हालिया वफाकी बजट में उठाए गए इक़दामात तारीख साज हैं, जो नामसायद मुआशी हालात के बावजूद उठाए गए। आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई। मजदूर से लेकर सरकारी मुलाजमीन की उजरतों में इजाफा, जितना नवाज लीग का हमेशा अवलीन इक़दाम रहा, जिस पर आज मुतहदा हुकूमत भी कारबंद है। इत्तेहादी हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। उनकी ज़िंदगी में आसूदगी लाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई, कराम फरोशी और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल प्रोकार लाए जाएंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रिक किया जा रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया गया। एक और खबर है शेखपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा कि आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत किसानों और जमींदारों का मुआशी कत्ल कर रही है। डीजल की कीमत 260 रुपए फी लीटर करके किसानों का कचूमर निकाल दिया गया। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई। सोलर पर ट्यूबवेल लगाना भी किसानों के लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हुकूमत ने सोलर प्लेट की कीमत दोगुना कर दी। जमींदारों और किसानों के पास अब सिर्फ डीजल ही का सहारा था, जिससे वो पेट्रोल इंजन चलाकर खेती बाड़ी के लिए पानी हासिल कर लेते थे। मगर अब डीजल के नरक भी किसानों की पहुंच में नहीं रहे। डीजल 260 रुपए फी लीटर करके जमींदारों और किसानों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। अगर हुकूमत की पॉलिसी इसी तरह रही तो किसान खेती बाड़ी छोड़ देंगे और मुल्क में अजनास की किल्लत और बेरोजगारी का सैलाब आ जाएगा। पहले ही मजदूर खुदकुशियां कर रहे हैं,
اب زمیندار اور کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر PP 140 امیدوار چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی نے غریب مظلوم عوام کا جینا اجیرن کر دیا۔ IMF کے مطالبے پر مہنگائی کے ایٹم بم گرائے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے باعث ملک کی غریب اور مظلوم عوام شدید پریشان حال زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اس وقت ملک کی کشتی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے۔ مہنگائی کے 2 جھٹکوں نے عام آدمی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے جو وعدے موجودہ حکومت کی طرف سے کیے گئے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ جب تک حکمران اپنے غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر ملکی عوام کے تقدیر کے فیصلے کرتے رہیں گے، مہنگائی بڑھتی رہے گی۔ حکومتی ناقص معاشی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر منتقل ہو چکی ہے۔ شرح سود میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئی شے غریب عوام کی پہنچ میں نہیں رہی۔ عمران خان موقف سچ ثابت ہوا۔ موجودہ حکمران ملک و قوم کے مفادات کے لیے نہیں، بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے کہا کہ 3 ہفتوں میں تیسری بار پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ تجربہ کار PDM حکومت کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 100% اضافہ، جبکہ مہنگی بجلی گیس نے کاروباری سرگرمیاں مانند کر دی، جس سے غریب عوام کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ حکومت فوری سادگی پالیسی اپنائے، امپورٹڈ تمام اشیاء بند کر کے ملک کی پیداوار پر زور دے اور سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ PTI کے دور کی معاشی پالیسیاں اپنائیں تاکہ ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ کہا کہ ایک طرف بجلی کے نرخوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی طرح اضافہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی روز بروز بڑھ رہا ہے، جس نے کاروباری زندگی مفلوج کر کے رکھ دی۔ حکمرانوں سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی اور ملک مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان نالائق کرپٹ حکمرانوں سے جلد چھٹکارا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق UC چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا کہ پاکستان قوم میاں محمد نواز شریف کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے، انہیں عوام کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی عوامی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا اور منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر کے قائد نون لیگ کے موقف کی تائید کی۔ پاکستانی قوم نے وفاقی بجٹ کے بعد پنجاب حکومت کے حالیہ بجٹ کو بھی متوازن اور سودمند قرار دے کر PTI کے بیانیے کو دفن کر دیا۔ عمران خان کے پاس اب سڑکوں پر مارے پھرنے کے سوا کچھ نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سابق حکومت کی غیر مؤثر معاشی فصلوں اور فیصلوں بین الاقوامی معاہدوں کا نتیجہ ہے، جس کے برعکس موجودہ حکومت مختلف مد میں عوام کو مؤثر ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کا پڑنے والا بوجھ ختم کیا جا سکے۔ کہا کہ PTI کا موجودہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اپنی موت مر چکا ہے۔ آئندہ عام انتخابات وقت مقرر پر ہوں گے اور نواز لیگ کامیاب ہو کر بھرپور اکثریت کے ساتھ وفاق سمیت تمام صوبوں میں حکومت تشکیل دی جائے گی۔ اور ادھر رائٹر ڈائریکٹر ڈاکٹر اجمل ملک کا طنز و مزاح اور منفرد پرفارمنس سے بھرپور اسٹیج ڈرامہ لو یو لاہور ان دنوں محفل تھیٹر میں ہو رہا ہے، جس کی نمایاں کاسٹ میں عرصہ دراز کے بعد حنا شاہین اپنی پرفارمنس کا جادو چلانے اسٹیج پر جلوہ گر ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ڈانسنگ کوئین مہک نور، جنت علی، شاہد خان، پرویز خان، ندیم چھٹا، عظیم وکی اور ان کے ساتھ بہت سے آرٹسٹ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اجمل ملک نے کہا کہ موسم خوشگوار ہوتے ہی فیملیز نے کثیر التعداد میں تھیٹر کی طرف رخ شروع کر دیا۔ بتایا گیا کہ یہ ایک مکمل فیملی انٹرٹینمنٹ ڈرامہ ہے۔ طنز و مزاح سے بھرپور امید ہے کہ شائقین کو بہت پسند آئے گا۔ خصوصی طور پر کہا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان فلم انڈسٹری اور اسٹیج ڈراموں کی کامیابی کا پھر سے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت عید الفطر پر پاکستانی موویز اور اسٹیج ڈراموں نے خاطر خواہ بزنس کیا۔ عید الاضحیٰ پر بھی اصلاحی پاکستانی موویز اور اصلاحی اسٹیج ڈرامے شائقین کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی شائقین کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اپنے ہر نئے ڈرامے میں ایک منفرد اور مختلف چینج لاتے ہیں، جس کو شائقین بہت پسند کرتے ہیں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو خوب سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا۔ مشہور و معروف اسٹیج آرٹسٹ مسکان جٹ نے کہا کہ ان دنوں میں ناز تھیٹر میں پرفارم کر رہی ہوں
بہت اچھا فیملی انٹرٹینمنٹ ڈرامہ ہے، بہت عمدہ پرفارمنس، طنز و مزاح سے بھرپور کامیڈی اور خاص طور پر بہت اچھی ٹیم کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، جس کے رائٹر ڈائریکٹر اجمل ملک اور پروڈیوسر یوسف ہیں۔ موسم کے خوشگوار ہوتے ہی فیملیز نے کثیر التعداد میں تھیٹر کا رخ شروع کر دیا۔ مسکان جٹ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ جوک تر جوک ہماری پرفارمنس دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرا ناز تھیٹر میں پہلا ڈرامہ ہے، اس سے قبل میں نے لاہور کے تمام تھیٹرز میں کام کیا، لیکن شائقین نے میری پرفارمنس پر جو رسپانس دیا اس میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ایک آرٹسٹ کے لیے یہ بہت بڑی کلپ ہوتی ہے۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مسکان جٹ بہت بڑی سٹار ہوں گی، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ مرزا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جہلم کے مشہور زمیندار عمران مشتاق بٹ کا 18 لاکھ مالیاتی بیل کو طاقت والی بایوسائن ڈرپ لگائی۔ بایوسائن ڈرپ ناقص ہونے کی وجہ سے بیل ہلاک ہو گیا۔ بایوسائن ادویات دینے سے مبینہ 3 دیگر بیل بھی ہلاک۔ باقی سنیے عمران مشتاق بٹ کی زبانی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کریم پور جی عمران مشتاق بٹ صاحب کے ڈیرے پر۔ یہاں پر بیل ٹومی میں ان کا چیمپئن دان تھا، وہ گزشتہ روز کھارے سے قبل ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ وفات جاننے کی کوشش کریں گے، کس طرح وہ فوت ہوا ہے۔ السلام علیکم سر، بیل کو انرجی دینے کے لیے نا ہم نے بایوسائن ڈرپ لگائی ہے اس کو کچھ دیر قبل۔ اس نے ریئیکشن کی ہے تو ناک اور منہ سے اس کے خون بہنا شروع ہو گیا، بلیڈنگ شروع ہوئی ہے، ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے باقی دوست بھی ہیں، مہر محمد سین ڈوکم کرب، انہوں نے بھی یہی یوز کی ہے بایوسائن، تو ان کے بھی 2 بیل حلال ہوئے ہیں۔ برار بشار کے بارکلہ صاحب، انہوں نے بھی یہی یوز کی ہے، مطلب کمپنی کا فالٹ آیا اس میں بایوسائن کا، تو ان کا بھی دان جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے۔ تو ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ادویات ہے تو میرے کیمرہ مین کو دکھا دیجیے۔ جی بالکل، انہوں نے یہ بایوسائن جو انجیکشن ہے جو کہ مویشیوں کو قوت بخشتا ہے، اس کے لیے جو ہے اس پہ سائیڈ افیکٹ ہے، تو ارباب اختیار سے یہی اپیل ہے اس کو چیک کیا جائے تاکہ ان کے جو قیمتی جانور ضیاع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ازیبی جو جانور ہیں وہ ضیاع ہونے سے بچائے جائیں۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔